میں کنواری تھی لیکن اس کام سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ میری مالکن نے مجھے جس دن سے پسینے سے شرابور دیکھا اس دن سے وہ میرے جسم کی دیوانی ہو گئی۔ اب مالکن ہر رات اپنے کپڑے مجھے پہنا کر اپنے شوہر کے بستر پر سلا دیتے۔ مالکن کا شوہر ساری رات مجھے اپنی بیوی سمجھ کر اپنی لذت مٹاتا اور میں خوب مزہ لیتی، لیکن آج مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ میں حاملہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ میری مالکن کا شوہر احتیاط نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں منع کر دیتی۔ میرا جسم شادی شدہ عورتوں جیسا ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ایک رات میری ٹانگیں کانپنے لگی جب مالکن کے شوہر نے تکیہ اٹھا کر میری کمر کے نیچے رکھا اور بولا، میرا نام شبانہ ہے، میں لاہور میں پیدا ہوئی، میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ اس کے بعد میری ایک بہن اور پیدا ہوئے۔ میری بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی مجھ سے 8 برس چھوٹا تھا۔ میرے والد صاحب محنت مزدوری کرتے اور گھر کا گزر بسر کرتے۔ ہماری آمدن اتنی کم تھی کہ گھر والوں نے مجھے پرائمری تک پڑھایا اور اس کے بعد مجھے گھر پر ہی بٹھا دیا۔ مجھے تعلیم کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر گھر کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ میرا شوق یہ پورا نہ ہو سکا۔ ہم گھر میں بہت زیادہ پیار محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ جب میری عمر 18 برس ہوئی تو ہم میں ایک ایسی مصیبت آ پڑی کہ ہم ٹوٹ کر رہ گئے۔ جب تک ایک خبر نے میری زندگی میں تباہی نہ لا دی تب تک میرا دل خوشی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ میری روزمرہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ میرے پیارے والد صاحب جن کی طبیعت ہمیشہ سے مستعد اور مضبوط تھی، ایک شام جب وہ کام سے واپس گھر پر آئے تو اچانک سے زمین پر گر پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ میرے والد کا دل کا دھڑکنا بند ہو گیا اور دل کے دورے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، مجھے خود کو سنبھالنا محال ہو گیا۔ میری تو جیسے پل بھر میں دنیا ہی اجڑ گئی۔ یہ خبر میرے دل کو شید کر گئی اور میری خوشی کو ماتم کی کچی رحمت میں رنگ دیا گیا۔ اب ہم خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اپنے اوپر پہاڑ ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے ہمیں ایک خالص اور گہری نم چوٹ محسوس ہوئی۔ ہمیں اپنے والد صاحب کا بہت زیادہ سہارا تھا۔ وہ صبح شام محنت مزدوری کر کے گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ ہم سب گھر والوں پر ان کی موت کا بہت گہرا صدمہ ہوا۔ میری امی تو پہلے سے ہی بیمار تھی، لیکن اس غم کے بعد تو بالکل ہی چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ میں تو پھر بھی جوان تھی، لیکن میری چھوٹی بہن اور بھائی ابھی کافی چھوٹے تھے۔ میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ والد صاحب کے وفات کو کافی دن گزر گئے۔ اب ہمارے گھر کے حالات کافی بگڑ گئے۔ جو والد صاحب نے تھوڑے بہت پیسے رکھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ والد صاحب موت کے بعد ہمارے پاس امداد کے لیے کوئی مالی ذرائع نہیں تھے۔ 2 دن ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب میں نے اپنے لیے کام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری تعلیم اتنی کم تھی کہ کافی تلاش کے باوجود بھی مجھے کسی نے نوکری نہیں دی۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں ملازمہ کی صورت میں کام شروع کیا۔ کافی زیادہ تلاش کے بعد بالآخر ایک گھر میں مجھے ملازمت مل ہی گئی۔ میں اپنی محنت اور لگن سے وہاں کام کرتی رہی۔ میرے مالک اور مالکن بہت اچھے۔ میں نے یقین کر لیا کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ابھی مجھے وہاں کام پر لگے چند دن ہی ہوئے تھے کہ مالک اور مالکن نے امریکہ جانے کے لیے تیاری کر لی۔ وہ مستقل طور پر وہاں ہی رہنا چاہتے تھے۔ تب انہوں نے مجھے کچھ رقم دے دی اور مجھ سے معذرت کی کہ اب ہم مزید تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتے، تم کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ میں کافی زیادہ پریشان ہوئی کیونکہ یہ کام مجھے کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد ملا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی، اس رقم سے گھر کے لیے سودا سلف لیا اور کسی کام کی تلاش میں لگ۔ کافی زیادہ تلاش کے بعد مجھے DHA میں ایک گھر میں کام مل گیا۔ میں پہلے دن ہی کام پر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مال کے مکان بہت زیادہ سخت ہیں اور کئی ملازموں کو گھر سے بھگا چکے ہیں۔ ملازموں نے کہا کہ تم یہاں پر ہرگز کام نہ کرنا، لیکن میں غربت کے ہاتھوں تنگ تھی، اس لیے میں نے وہاں ملازمت اختیار کر لی۔ شروع سے ہی اس مالکن کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں تھا، لیکن میں اس کی ساری باتیں برداشت کرتی رہی اور گھر والوں کی خاطر وہی کام کرتی رہی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔